معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز اپنے وعدے کے مطابق سلمیٰ کا مقدمہ لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہے۔ فیصلہ تو پچھلے 27 برسوں میں ہو چکا ہے۔ یہ کتاب 27 برس پہلے 1996 کو مارکیٹ میں آئی۔ محترمہ خود اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں، اور کہانی ہے یہ 1972 کی، جب میں ایک سٹوڈنٹ تھی۔ سلمیٰ سے میرا کیا رشتہ تھا، کیا تعلق تھا، اور سلمیٰ کون ہے، یہ آج کے کلپ میں، آج کی قسط میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سلمیٰ آج سے 25 برس پہلے، یہ میں لکھ رہی ہوں 1996 میں یہ حرف آغاز پڑھ رہی ہوں سلمیٰ کے مقدمے کا۔ تو سلمیٰ آج سے 25 برس پہلے یعنی 1972 میں صرف ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے باپ اور بڑے بھائی کے ڈھاکہ میں قتل ہونے کا دکھ دل کے کسی کونے میں دبائے اپنی ماں اور 4 چھوٹے بھائیوں سمیت کراچی میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ صبح کو یونیورسٹی میں پڑھنے اور واپس آ کر مختلف گھروں میں ٹیوشنز پڑھا کر وہ اپنا اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی کالج کی تعلیم کا خرچ پورا کر رہی تھی، جبکہ والدہ اردو ادب میں MA کیے ہوئے تھیں۔ وہ بھی کراچی کی مراعات یافتہ طبقے کی جو خواتین تھیں اور کانوینٹ کی لڑکیوں کو اردو ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ مجھے سلمیٰ انگریزی پڑھانے آتی تھی، انگلش کی ٹیوٹر تھی وہ میری۔ عمر میں وہ مجھ سے 4-5 برس بڑی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، مگر انتہائی سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ اور بھائی کے قتل اور مشرقی پاکستان کے المیے کا دکھ اس کے چہرے پر اتنا نمایاں ہوتا تھا، اور ایک عجیب سی تلخی نے اس کے چہرے کو اتنا متین اور سنجیدہ بنا دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا نظر آتی تھی۔ اور بقول میرے والد کے، پاپا کہتے تھے، بیٹے اس ملک کے اگلے 25 سال اس لڑکی کے چہرے پر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے پڑھاتے ہوئے بہت سنجیدہ رہتی، مگر کبھی کبھی پاپا اگر موجود ہوتے تو وہ ان سے اتنی باتیں کرتی تھی، سیاست پر، مذہب پر، پاکستان کی اس وقت کی 1972 کی سیاست پر، جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے۔ اس کا پسندیدہ موضوع کون سا تھا سیاست میں؟ بھٹو۔ اس نے کبھی بھولے سے بھی اس کا پورا نام ذوالفقار علی بھٹو نہیں لیا تھا، بلکہ وہ زیادہ تر اسے یزید کہتی تھی۔ اور کبھی کبھی میں اسے پوچھتی تھی، ان کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، ہم سب لوگ بھٹو صاحب کا وہ جو ایک رومانس جیسے تھا، پھیلا ہوا تھا یوتھ کے اندر، ہم کالج میں فرسٹ ایئر میں میں پڑھتی تھی اس وقت، تو وہ ہم سب بھٹو صاحب کو ایک بڑا یوتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ جو چلا گیا ہے۔ یہ دکھ ضرور تھا کہ ہمارے بنگالی جو ہمسائے تھے، ہم GOR میں رہتے تھے، جو آج کے دن تک ہمارے دوست ہیں، اور امریکہ سے یا انگلینڈ میں جو ہے جب بھی آتے ہیں ہمارے گھر ہی سٹے کرتے ہیں، ہمیں ان کے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ مشرقی پاکستان ہم سے جو کٹ گیا ہے، اس سے پاکستان میں کتنے لوگ برباد ہو گئے، کتنے خاندان تباہ ہو گئے جو ایسٹ پاکستان میں تھے۔ اس المیے نے ایک ایسا سماجی المیہ جنم دیا تھا اور اخلاقی، کہ ہمیں اس کی آگہی نہیں تھی۔ مجھے یہ ساری آگہی دینے والی اس وقت سلمیٰ تھی۔ میرے والد کبھی اس موضوع پہ گھر میں کبھی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کے بچوں کے ذہن جو ہیں وہ سیاسی معاملات کی جو پراگندگی ہے اس سے آشنا ہو، چونکہ وہ پڑھنے لکھنے کا زمانہ تھا، پھر توجہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے، تعلیم سے ہٹ جاتی ہے اور دوسرے معاملات کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو
مجھے المیہ مشرقی پاکستان کی صفاقی سلمیٰ کے ذریعے پتہ چلی. سلمیٰ علامتی نام ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں، پاکستان میں نہیں رہتی لیکن کبھی کبھی آتی ہیں، 10 12 15 سال میں ایک دفعہ. تو میں نے یہ کتاب جب لکھی تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سے جنات تھے کہ میں جس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی کتاب بھی لکھ سکوں گی، مجھ سے وہ کتاب کسی غیبی طاقت نے لکھوائی. اس المیہ اور اس کی سلمیٰ کی جیسی سینکڑوں لوگ جن کے بھائی مارے گئے، جن کے والدین مارے گئے، جو پاکستان، مغربی پاکستان میں آ کر برباد ہو گئے. نوکریاں نہیں تھیں ان کے پاس، ذریعہ معاش نہیں تھا کوئی ایسا. ان کے والد بھی، سلمیٰ کے والد غالباً اکاؤنٹس سروس سے تھے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے، اور وہ ان کی پوسٹنگ بھی ڈھاکہ میں تھی. وہیں یہ اس المیہ نے جنم لیا، اور ایسے سینکڑوں لوگوں کے المیہ جنم لے چکے ہیں. آج کیوں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں بہاری جو ہیں وہ وہاں موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، ایم کیو ایم نے اپنی ڈیمانڈز میں ایک یہ بھی ڈیمانڈ رکھی ہوئی تھی کہ مشرقی پاکستان کے بہاریوں کو واپس پاکستان لایا جائے. اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گم ہو گئیں وہ خواہشیں، وہ ڈیمانڈز جن کی بنیاد پہ ایم کیو ایم بنی تھی. نہ وہ کوٹا سسٹم کبھی اٹھایا گیا، نہ لیٹرل انٹری، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں، 80 گز کے اور 60 گز کے اور 120 گز کے گھروں میں رہنے والے ہزاروں گز کے مکانوں میں، کروڑوں روپے کے مکانوں میں شفٹ ہو گئے. دبئی میں، امریکہ میں جائیدادیں بنا لی انہوں نے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. بابر غوری، رؤوف صدیقی، وسیم اختر، کون ہے یہ لوگ؟ لیکن وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، 2 4 نے بنا لی تو کیا ہو گیا؟ پیپلز پارٹی والوں کو دیکھو، مسلم لیگ والوں کو دیکھو، بیوروکریسی کو دیکھو، سب نے تو بےایمانی سے بنائی ہیں. یہ جواب ہے اس بات کا کہ ان ڈیمانڈز کا کیا ہوا جن کے لیے پورا کراچی سے مٹایا تھا آپ کی گود میں الطاف بھائی. یہ جواب آپ کو دینا ہے. نہیں دے پائیں گے، معلوم ہے، آخری سانس تک نہیں دے پائیں گے آپ اس کا جواب. ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں ہی ہانکیں گے آپ. تو سلمیٰ کے مقدمے میں آپ کو اس ملک کی، جسے ہم اشرافیہ، ہم نہیں، پاکستان جس کو اشرافیہ کہتا ہے، شاہد مسعود صاحب نے اس کو بدماشیہ کہا اور میں نے ان کو مافیا کہا. تو یہ مافیا، ان کے گھروں کی عورتوں کے کردار، کس طرح یہ اپنی عورت کو استعمال کرتے ہیں، اور کام وہی ہو رہا ہے جو بازاروں میں ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس گھروں کی 4 دیواریاں اور شوہر کے عہدے کی طاقت ہوتی ہے نا، لیکن لوگ ان پر گھروں میں بیٹھ کے تو بات کرتے ہیں. اپنے ڈرائنگ روم کی زینت تو بنتی ہے ان کے بارے میں گفتگو، لیکن تحریر میں لانا ذرا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہاں، البتہ جب حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس میں کچھ خواتین کے نام تھے. بہرحال وہ تو بہت بہت تھوڑی سی تھیں. تو سلمیٰ کا تعارف ہو گیا کہ سلمیٰ یہ لڑکی تھی، میری ٹیوٹر تھی، میرا اس سے یہ واسطہ تھا. اب اگلے ٹیسٹ میں ہم آپ کو سلمیٰ کے مقدمے کا حرف آغاز ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے